او آئی سی کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں پروگرام کے بالکل آخری حصے میں کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جی بلاول تو بڑے ناراض ہو رہے تھے, حالانکہ ان کے نانا کا یہ تمام انیشیٹو تھا, تو کسی نے تو یہ بھی بات کی کہ جی بلاول بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی جو او آئی سی تھی اس کے اوپر خود کا حملہ کر دیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ ناراض ہو رہے تھے کہ جی یہ پاکستان کے لیے نہیں, افغانستان کے لیے ہے, لیکن پاکستان کا اس میں کتنا اعزاز کی بات ہے یہ پاکستان کے لیے؟ ٹھیک ہے, بلاول کے اوپر اگر آپ لیڈر کے طور پہ کہیں تو اس پہ کامنٹ کرنا بڑا زیادتی ہے. وہ تو چونکہ پاکستان میں ایک موروثیت ہے, تو موروثیت میں کوئی مطلب کسی بھی قسم کا نمونہ ہو وہ صدر بن سکتا ہے. وہ مطلب ہے اس کے لیے قابلیت آپ کو نہیں چاہیے ہوتی, اس کے اندر دماغی وزڈم نہیں چاہیے ہوتی. اور بلاول جیسا ہے اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہاں سے وہ نکل کے آیا اور کیا اس کی حرکتیں تھی. تو کیا وہ اتنا میچور ہو گیا ہے کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے سکے؟ وہ بند تو کر کے دیکھے او آئی سی کو. یہاں پہ بہت ساری تنظیم, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو جو او آئی سی کی مخالفت کریں گے اس کو گلے سے پکڑ کے باہر گھسیٹ لیں گے. او آئی سی اسلامی مملکت, اسلامی ملکوں کی کانفرنس ہے, اور یہ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کروائی تھی. اب جب ذوالفقار علی بھٹو نے کانفرنس کروائی تھی تو اسی دن امریکن نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بھٹو ہیز ٹو بی ایلیمینیٹڈ فرام دی سین. بھٹو کی جو جوڈیشل مرڈر کی وجہ جو ہے وہ قتل نہیں بنا, وہ اسلامک کانفرنس بنی. وہاں پہ قذافی بھی آیا تھا, آپ کو پتہ ہے. یہاں بھی آپ نے قذافی اسٹیڈیم اس کے نام پہ رکھا. اتنے سارے سربراہان مملکت تھے, تو وہ تو ویسٹ کو پسند نہیں آتا نا کہ اسلامی مملکت کے سربراہ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ویسٹ کے جو ہے وہ تو ان کے کانوں میں گھنٹیاں گونجنے لگتی ہے نا, کیونکہ اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ تو وہ نہیں دیکھ سکتے. تو اب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے, اور یہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے. او آئی سی سے ہمیں بہت ساری کمپلینٹس ہیں. جب یہاں پہ او آئی سی آئے گی تو مسلم امہ کو جو مسائل درپیش ہیں کم سے کم ان کے اوپر بات چیت تو ہوگی, سحر حاصل گفتگو تو ہوگی, چاہے اس کا الٹیمیٹ کو رزلٹ نکلے نہ. اب اس او آئی سی کے خلاف کون ہے یہ بھی دیکھ لیجیے گا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا, میں تو آپ کو فیکٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. او آئی سی کے خلاف کون ہے؟ سب سے پہلے او آئی سی کے خلاف ہے انڈیا, پھر او آئی سی کے خلاف ہے امریکہ اور ویسٹرن کنٹری, تیسرا او آئی سی کے خلاف ہے اسرائیل. اگر یہ تین ممالک او آئی سی کے خلاف ہیں تو او آئی سی اور او آئی سی کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ رکھیں کہ جو پاکستان کے اندر جو لیڈر او آئی سی کے خلاف بولے گا وہ ان تینوں میں سے کسی ملک کا ایجنٹ ہوگا. اس کے منہ میں ڈالر سے ہوں گے ان تینوں میں سے کسی ملک کے, اور وہ ڈالر آئے ہیں, یعنی پیٹیاں بھی آئی ہیں, بوریاں بھی آئی ہیں جو تحریک اپنے اعتماد کے حوالے سے آئیں گی. اس پہ ایک شوشہ یہ بھی دیا گیا ہوگا کہ جی آپ او آئی سی کی مخالفت کریں. تو جو لوگ زبان بولتے ہیں اپنے ماسٹرز کی, ان کے اوپر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی عقل کو آپ کیا جج کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا لیڈر ہے تھڑے اور بازار کے جو لیڈر ہیں, باپ نے یا نانا نے ایک پارٹی بنا دی تھی, اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اس کو لے کے آگے جاتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو چیمپئن اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈیموکریسی کا, اور فضلو جو آپ کو کہتا ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کا چیمپئن ہوں, وہ ان کے پیچھے بھیگی بلی کھڑے کل کے بچوں کے پیچھے وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان کے زر خرید غلام ہیں. تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس قسم کے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو اب اس کے ذہن سے جو چیز نکلی ہے اس کا مطلب ہے اس کو کسی نے پلانٹ کی ہے. یہ چیز میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. بالکل صحیح ہے. ناظرین, آج گفتگو آپ نے سنی ہے. آج کے شو سے مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ اگلی نشست میں. تب تک کے لیے اللہ نے